نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا، حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا، حسینیت کو بچانے کا نام ہے زینب۔ حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا، حسینیت کو بچانے کا نام ہے زینب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آئیے اس مجلس کو جاگے سفر آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ہم اپنے برادر محترم سید نیر علی نجمی صاحب کے حضور پہنچتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں کچھ مرثیے کے بند اس وقت پیش کریں گے۔ نیر صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کی بیوروکریسی ان لوگوں کی اپنی جگہ، لیکن رسائی ادب کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں یقیناً قابل تعریف ہے۔ میں بہت ادب و احترام کے ساتھ محترم نیر علی نجمی صاحب کے حضور پہنچتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ جوش کے مرثیے موجد و مفکر کے چند بند حیدر بھائی کی۔ اہل حق سے کہہ رہی ہے یہ مورخ کی زبان، بعد پیغمبر ہوئی تھیں کس طرح سرگوشیاں، اور چھا گیا تھا ہر طرف کس طرح دولت کا دھواں، اور کیا دبے پاؤں چلے تھے سازشوں کے کارواں، اب بھی ان امواج میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، ہاں انہی کی ایک تاریخی کڑی ہے کربلا۔ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نانے شعیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دیری نئے پیغمبری سے جنگ تھی، اور جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی، کب نفاق ارباب حق سے برسرے پیکار تھا، وہ خدا پر آخری لات و حبل کا وار تھا۔ کفر نے کاٹا نہیں تھا مصحف ناطق کا سر، اصل میں قرآن وہ پھینکا گیا تھا پھاڑ کر، حملہ آور ابن حیدر پر نہ تھے ارباب شر، ضرب تھی وہ اصل میں اسلام کی بنیاد پر، چند جاں بازوں کی جانب رخ نہ تھا آفات کا، دن پہ وہ در اصل دھاوا تھا اندھیری رات کا۔ کچھ خبر بھی ہے محبان حسین دور بھی، موت ہے شبیریت کے دائرے میں انگ بھی،
اتباع مرشد حق پرور اتباع مرشد حق پرور و عہد آفریں کاروبار مرگ ہے بازی چاہے طفلاں نہیں اور زہر سے لبریز ہے جام حسین ابن علی جان دینا ہو تو لو نام حسین ابن علی روب سلطانی کو ٹھکراؤ تو لو نام حسین بولتے رن میں نہ گھبراؤ تو لو نام حسین دشمنوں کی پیاس بجھواؤ تو لو نام حسین موت کی چھاتی پہ چڑھ جاؤ تو لو نام حسین حلق سے تیغوں کا مہ موڑو تو لو نام حسین برگ سے فولاد کو توڑو تو لو نام حسین خود پہ باب تشنگی کھولو تو لو نام حسین دل کو برق و رعد میں تولو تو لو نام حسین دوزدار دشمناں ہو لو تو لو نام حسین اور تیغ کے نیچے بھی سچ بولو تو لو نام حسین اور ظلم کی تعمیر کو ڈھا دو تو لو نام حسین اور شمع سے آندھی کو چکرا دو تو لو نام حسین خود کو تیغوں کی طرف ریلو تو لو نام حسین مسکرا کر آگ سے کھیلو تو لو نام حسین جملہ ممکن سختیاں جھیلو تو لو نام حسین اول اپنا امتحان دے لو تو لو نام حسین ہاں پرکھ لو خوب ہمت کو تو لو نام حسین جانچ لو اپنی شرافت کو خانہ بربادی پہ اتراؤ تو لو نام حسین بے کسی پر ناز فرماؤ تو لو نام حسین چاند سے ٹکڑوں کو گہناؤ تو لو نام حسین اور رن میں ایک بے شیر کو لاؤ تو لو نام حسین بے کسی کی موت نعمت ہو تو لو نام حسین اور دھوپ میں سونے کی ہمت ہو تو لو نام حسین عزت دستور پر جو سر کٹا سکتا نہیں جو خود اپنے ہی چراغوں کو بجھا سکتا نہیں تان کر سینے کو جو میدان میں آ سکتا نہیں اور موت کو جو اپنے کاندھے پر اٹھا سکتا نہیں ہاں خود اپنے خون میں کشتی جو کھے سکتا نہیں وہ حسین ابن علی کا نام اے حسین ابن علی اے خسرو روحانیاں اے دماغ پختہ کی آواز اے دل کی زبان اے شہ ملک ابد اے راکب عصر دواں موت سے تیری ابلتی ہے حیات جاوداں اور تو ازل سے تا ابد پھیلا ہوا منشور ہے اے
کہ تیرے وقت کے کہ تیرا وقت کے دونوں سروں پر نور ہے، کر دیا تو نے یہ ثابت اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، اور کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر، اور لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی، زور اٹھا سکتا ہے قصر افسر و اورنگ کو، آبگینے توڑ سکتے ہیں حصار سنگ کو، تو صدا دے کر نہ پلٹاتا جو سوئے آب جو، تشنہ لب انسان مر جاتا بھٹک کر کو بکو، اہل دنیا بر بنائے آرزوئے رنگ و بو، اور اہرمن کی سمت مڑ جاتا اگر ہوتا نہ تو، اس زمیں پر کھینچ کر تو نے حدیں آئین کی، زلزلوں کی پشت پر رکھ دی بنا تمکین کی، اے حسین ابن علی اے شہ یزداں صفات، نور سے تیری چمکتی ہے جبین کائنات، محو ہو جائیں اگر دنیا سے تیرے واقعات، گنبد تاریخ پر چھا جائے ہیبت ناک رات، بھول سکتا ہی نہیں انسان قربانی تیری، حافظے کے فرق کا جھومر ہے پیشانی، اے فضائے قدس کے ابر خراماں السلام، السلام اے شمع ایوان عرفاں، السلام السلام اے طرۂ تاج شہیداں، السلام السلام اے ذوالکلام و زندہ قرآن، السلام السلام اے سطوت محراب و منبر، السلام السلام اے خسرو ناموس اکبر، السلام۔ بس 2 بند اور کہ پھر بشر کے ذہن پر عکس جنوں ہے یا حسین، پھر حقیقت رہنے اوہام و فسوں ہے یا حسین، اور پھر دل اقدار نازک غرق خون ہے یا حسین، پھر بشر باطل کے آگے سر نگوں ہے یا حسین، اور آؤ دل انجام کو پھر گرمی آغاز دے، اے بہادر وقت کی آواز پر آواز دے، پھر حیات نو انسانی ہے کجلائی ہوئی، گل پڑے ہیں ولولے جرت ہے مرجھائی ہوئی، پھر زمین و آسماں پر موت ہے چھائی ہوئی، موت بھی کیسی خود اپنے ہاتھ کی لائی ہوئی، اور چہرہ امید کو رخشندگی دے یا حسین، زندگی دے زندگی دے زندگی دے یا حسین۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار، العزت للہ الواحد القہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر شجاعتہم ومنکر کرامتہم ومنکر زیارتہم ومنکر شفاعتہم ومنکر ولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین۔ اللہم لعن الجبت والطاغوت، لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہی۔ اما بعد فقد قال امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام انا قتیل الابرا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہترین تقریر کی ناصر صاحب قبلہ نے، اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آنسو کے سلسلے سے کیا نایاب ترین تحقیق ہے۔ اسی بات کو اٹھاتے ہوئے کہ آنسو کی قیمت سرکار سید الشہداء سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کون حسین؟ اللہ اکبر۔ کربلا کے ابر گوہر بار حسین، جن سے آبرو کے خریدار حسین، سورما دلیر جیال حسین، فاطمہ زہرا کی گود کے پالے حسین، میر ارض حسین، صدر سماوات حسین، بادشاہ کشور آیات حسین، ناقد نحف تگی ذات حسین، میزبان لشکر آفات حسین، کج کلاہ موری سے کونین حسین، وارث عبادت ثقلین حسین، مصحف حیات کی تفسیر حسین، مدعی آیا تطہیر حسین، دست ذوالجلال کی شمشیر حسین، زندگی کے سوز نہا حسین، کوثر بدوش تشنا دہاں حسین، زخم قلب خیر کے مرہم حسین، ناصر پیغمبر اعظم حسین، حجت شرافت آدم حسین، تاجدار ملک صبر و تحمل حسین، فخر کے عظیم تمول حسین، بے پناہ قوت اخلاق حسین، خلوتیت داور اطلاق حسین، حق نگر شعور کے رزاق حسین، افتخار انفس کے آفاق حسین، تر کلاه نبوت حسین، شاہ کشور ابدیت حسین، وجود فخر مشیت حسین، بانی سن جدید حسین، تر تاج شہیداں حسین، بدر چرخ سرفروشاں حسین، کردگار عظمت انساں حسین، رحل کائنات کے قرآن حسین، بے عزتوں کو عزت عطا کر دینے والے حسین، گمنام لوگوں کو تعارف عطا کر دینے والے حسین، گمنام لوگوں کو تعارف عطا کر دینے والے حسین، جنت کو انتہائی سستا کر دینے والے حسین۔ صلوات پڑھیے باباد بلند محمد۔ وہ سید الشہداء، وہ وطر المعطور، وہ حسین ابن علی علیہ السلام باقاعدگی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ انا قتیل الابرا، میں وہ رلا رلا کے قتل کیا جانے والا ہوں کہ مومن جب بھی میرا نام سنے گا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ یعنی حسین ابن علی نے مومن کی ایک علامت بتائی ہے کہ جس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنسو جو ہے یہ مخبر ہے صفات مومن کا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک ایسی صلوات پڑھ دیجئے کہ ذرا سا میں یہ آنسو کیا ہے، اس کی کیا اس کا تسلسل ہے میرے عزیزو، کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ ابھی جو بات آپ نے کہی دل و دماغ کے اندر زلزلہ پیدا کر دینے والی بات ہے کہ اس آنسو کو جو امام مظلوم حسین علیہ السلام کے غم میں جو آنکھ سے نکلتا ہے، اس آنسو کو جو ہے، اس کا جو حجم ہے اور اس کا جو اس کی جو شکل ہے وہ بالکل کربلائے معلیٰ ہے، اس کے جیسی ہے، روضہ امام حسین علیہ السلام کے ایسی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ جناب سیدہ کونین کے رومال کے اندر اس کو جگہ کیوں ملی ہے؟
اللہ اکبر. ہاں یہ یوں ہی نہیں چلا جاتا ہے کوئی آنسو سیدہ سلام اللہ علیہا کے رومال میں. کتنی عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات کہی. اللہ آپ کو طولانی عمر دے اہل بیت کے صدقے میں. تو یہ کیا ہے میرے عزیزو آنسو؟ دنیا نے دیکھیے جتنے بصیرت کے اندھے ہیں انہوں نے اسے صرف پانی سمجھا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ جو بصیرت کے اندھے ہیں ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا ہے. متوجہ مجھے آدھا گھنٹہ دیا گیا ہے, اسی کے اندر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا. ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا ہے. آدمی جو ہے وہ سردی میں ٹھٹور رہا ہے تو اس کو کانپتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یا تو یہ بیمار ہے یا پھر جو ہے وہ کسی ٹھنڈ میں مبتلا ہے, سردی سے لگ رہی ہے. یعنی اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ آپ کو یہ اطلاع کر دے گی, آپ سمجھ جائیں گے اس بات کو. یعنی اس کا کانپنا جو ہے منظر ہے, سردی پس منظر ہے, یا کوئی اور مرض جو ہے وہ پس منظر ہے. یہ آنسو جو ہے نا, جتنے بصیرت کے اندھے ہیں انہوں نے اسے صرف پانی سمجھا ہے, لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ آنسو جب آنکھ میں آتا ہے نا, توجہ بڑا تاریخی جملہ دے رہا ہوں کہ جب یہ آنسو آنکھ میں آتا ہے تو آنکھ سے نکل کے جب یہ رخسارے تک پہنچتا ہے تو جانتے ہو کہ اس آنسو کا سفر کتنا خطرناک ہے. یہ آنسو آنکھ میں آنے کے بعد یہاں تک جو سفر کرتا ہے یہ بنی امیہ کی حکومت کو رونتا ہوا آتا ہے, یہ بنی عباس کی حکومت کو پامال کرتا ہوا آتا ہے, یہ جتنے بھی ظالم ظلام ہیں ان سب کا مذاق اڑاتا ہوا آتا ہے. اس لیے کہ آنسو جو ہے میرے عزیزو یہ ایک زبان ہے, اور آنسو ایک مظلومی کی زبان ہے. اور حسین مظلوم علیہ السلام سے بڑا کائنات عالم کے اندر مظلوم کون ہے؟ تو میرے عزیزو جتنے لوگ ہیں ان سب نے اس آنسو کے اوپر جو ہے وہ قدغن کیوں لگانے کی کوشش کی, کس وجہ سے؟ تو یا تو آنسو کی قیمت آنسو بہانے والا جانتا ہے یا پھر روکنے والا جانتا ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. آنسو کی قیمت یا تو آنسو بہانے والا جانتا ہے یا پھر روکنے والا جانتا ہے یا نہیں؟ تو اب یہ کیا ہے میرے سرکار اس آنسو کے اندر؟ کون سا ایسا طلسم کبریائی چھپا ہوا ہے کہ دنیا اس کی دشمن ہے؟ ہمارے پاس کون سی ایسی طاقت ہے؟ دنیا آپ تحقیقات سنتے رہتے ہیں کہ دنیا ہماری دشمن ہے, دنیا ہماری دشمن ہے, دنیا ہماری دشمن ہے. بھائی کیا نیوکلین بم بنا رہے ہیں ہم؟ کیا چیز کر رہے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں بتائیے؟ کیا اتنی بڑی ہماری پاور ہے یا کیا چیز ہے؟ مگر میرے عزیزو یہ بات دشمن بھی جانتا ہے کہ ان کی آنکھ کے اندر سے جو بہنے والا آنسو ہے یہ اتنا زبردست ایک بم ہے کہ جس نے دنیا ظلم کو تاراج کیا ہے. توجہ, یہی بھائی نہ میڈیا تھا نہ کچھ تھا نہ کچھ تھا. امام حسین علیہ السلام کا قتل ہوا جنگل میں, یہ خبر جو ہمارے کانوں تک آئی ہے وہ وایا آنسو ہی آئی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ جو امام حسین علیہ السلام کے غم کو جو ہم تک پہنچایا ہے وہ اسی آنسو نے پہنچایا ہے. اور عزیزو جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے, یہ ایک معجزہ ہے خدا کی قسم. عزاداری سید الشہداء یہ معجزہ ہے. معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو عقل کو عاجز کر دے, جو عقل میں نہ آ سکے. پبلک بھی مخالف ہو, میڈیا مخالف ہو, پرشاسن مخالف ہو, پوری دنیا مخالفت کرے کسی چیز کی اگر مل کے تو وہ چیز ناپید ہو جاتی ہے. مگر حق اور انصاف سے بتائیے کہ جتنی پابندیاں عزاداری کے اوپر کی گئی ہیں, حکومتیں مخالف رہی, میڈیا مخالف رہا, پبلک مخالف رہی, مگر یہ بھی عجیب بات ہے کہ اتنی مخالفتوں کے بعد ایک سلوگن یہ بھی چلا تھا کہ آگے زمینداری ختم تو عزاداری بھی ختم ہو جائے گی. زمینداری تو ختم ہو گئی مگر عزاداری عروج پہ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزاداری معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہیں اسے کہ جو عقل میں نہ آ سکے. کیا یہ تعجب اور حیرت کی بات نہیں ہے بشری تقاضوں کے تحت کہ دنیا کی ہر قوم مال خرچ کرتی ہے ہنسنے کے لیے, ہم دولتیں لٹاتے ہیں رونے کے لیے.
اور دنیا ناصر بھائی دنیا ہنس کے راضی نہیں، ہمیں بغیر روئے چین نہیں ہے یا نہیں؟ اچھا یہ بھی کمال کی بات ہے کہ بی بی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس کی بنیاد رکھی. کیا ابھی دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، کون خاتون ہے یہ جناب زینب کبریٰ؟ بی بی کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عام قافلوں کی قیادت کرنا اور بات ہے. بی بی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں بھائی کہ عام قافلوں کی قیادت کرنا قبلہ اور بات ہے، جس قافلے کے اندر دو معصوم ہوں اس کی قیادت کرنا اور بات ہے جی. اور سر حسین سمیت 3 معصوم جہاں موجود ہوں اس قافلے کی قیادت، اور پھر کتنی عظیم منزل ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ مشیر امامت ہے کہ جب یزید ملعون کا ایلچی آیا اور اس نے کہا کہ آپ آزاد کر دیے گئے ہیں، تو جناب سید الساجدین علیہ السلام نے کہا کہ آگے جا اور یزید سے کہہ دے کہ ہم اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ کے جواب دیں گے. اور پھر اس کے بعد دستے ادب جوڑ کے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد کہا پھوپھی اماں یزید ملعون کا جو فرستادہ آیا تھا اور اس نے کہا کہ ہم آزاد کر دیے گئے، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت کا یہ کہنا کہ آپ کی کیا رائے ہے، حجت خدا کا یہ بات کہنا کہ آپ کی کیا رائے ہے. اچھا اگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے پوچھے بغیر جناب سید سجاد کوئی ڈیسیجن لے لیتے تو حق اور انصاف سے بتائیے کیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ اس پہ اعتراض کر سکتی تھی؟ ارے جو جلتے ہوئے خیمے میں مسئلہ پوچھ کے کہ جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں امامت کا اعلان کرے، وہ بی بی سلام اللہ علیہ کہاں جناب سید سجاد کی بات کو کے اوپر جو اپنی بات کو ترجیح دیتی؟ مگر جناب سید سجاد علیہ السلام کی جو زبان ہے نا وہ عدالت پناہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا مرتبہ اجاگر کیا ہے اس سوال نے، پھوپھی اماں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب جو جناب زینب کبریٰ جواب دیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان تو جناب زینب کبریٰ کی ہے، کلام جناب سید سجاد کا ہے یا نہیں بات؟ بی بی سلام اللہ علیہ نے یہ بات کہی، میرے لال ابھی میں اپنے ماجائے حسین کو رو نہیں سکی ہوں اپنے ماجائے حسین پہ. یہ کیا مطلب ہے؟ کیا عجیب بات ہے. کیا حسین مظلوم علیہ السلام کو قتل ہوتے ہوئے جب بی بی نے دیکھا نہ روئی ہوں گی؟ کیا کوفے کا جو بازار تھا اور وہاں سے جو ہے وہ سر اریاں لے جایا جا رہا تھا، کتنا بڑا قلق ہے یہ بی بی سلام اللہ علیہ کی، کیا نہ روئی ہوں گی؟ لیکن یہ بات کہی کیونکہ ہمارے لیے ایک مکان کا انتظام کیا جائے. میں اپنے ماجائے کو رونا چاہتی ہوں. بی بی سلام اللہ علیہ نے دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں انتہائی ادب کے ساتھ، توجہ سوچ کے بتائیے گا. انسان پہ سب سے بڑا جو ظلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کا غلط تعارف کرائے. بہترین شاعر ہیں جناب نیر صاحب مثلا، اور میں اپنی بستی میں لے جا کے کہنے لگوں کہا کہ شعر پڑھتے تو بہت اچھے ہیں مگر یہ کہ فلاں صاحب ان کو کہہ کے دیتے ہیں، تو پھر چاہے کتنا ہی بڑا نذرانہ میں دے دوں یا کچھ بھی کروں یہ مجھ سے راضی نہیں ہو سکتے کہ یار تم نے ہمارا وہ تعارف تو کرایا ہی نہیں جس کے ہم حقدار تھے. آل محمد علیہ السلام پہ جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ زمانے نے ان کا صحیح تعارف کرایا ہی نہیں. بھائی حق اور انصاف سے بتائیے کہ جو اپنے مذہب کے رہنما محمد مصطفیٰ کا تعارف انٹرنیشنل میڈیا کے حق سے جو ہے ان پڑھ کہہ کے کرائے، حق اور انصاف سے بتائیے کہ پھر کیوں وہ عزت چاہتا ہے زمانے سے کہ آپ کو جو ہے وہ عزت مآب کہا جائے. تو جتنی بھی یہ سازشیں ہوئی ہیں وہ سب کی سب اسی غرض و غایت سے کہ ان کا صحیح تعارف نہ ہونے دیا جائے. تو اب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنا منصب سنبھالا. حسین مظلوم علیہ السلام 28 رجب کو نکلے تھے مدینہ منورہ سے، اور ایک مقام پہ توجہ یعنی 28 رجب کو نکلے اور 2 محرم کو کربلا معلیٰ میں آئے. سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے. حالانکہ ابو تراب کا لال ہے حسین،
معجزات جو ہے، معجزات صاحب معجزہ ہیں امام حسین، پلک جھپکنے سے پہلے کربلا آ جاتے۔ یہ 5 مہینے حسین کہاں رہے؟ یہ حسین نے یزید کو مہلت دی ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے اللہ نے شیطان کو مہلت دی تھی۔ توجہ، مہلت کیوں دی؟ کہ جتنی تیرے اندر طاقت ہے صرف کر لے، جتنا تیرا حکومت کا جغرافیہ ہے سب تک یہ خبر پہنچا دے، میں تجھے کھلی ہوئی چھوٹ دے رہا ہوں، جتنی میرے متعلق میری مخالفت میں غلط کنوینسنگ کر سکتا ہے کر لے، لیکن میں حسین ابن علی آ رہا ہوں کربلا معلیٰ میں، اور انشاءاللہ وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ حسین کو قتل بھی کر دیا گیا، اب بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جس لمحے کا انتظار تھا حسین علیہ السلام کو، وہ لمحہ آ گیا کہ جب سر مبارک کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، کہا کہ بس اسی موقع کا تو مجھے انتظار تھا، اسی لمحے کا تو انتظار تھا۔ جیسے ہی سر کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، حسین مظلوم علیہ السلام نے جیسے ہی سورہ فتح، سورہ کہف کی تلاوت کی، یزید ہار گیا، اس لیے کہ قرآن کا یہ دعویٰ تھا۔ کیا دعویٰ تھا؟ کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ہرگز جو ہے وہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ شہید راہ خدا جو ہے وہ مردہ ہے، بلکہ وہ تو زندہ ہے اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ سارے مسلمان مر جاتے، اس آیت کی تعویل پیش نہ کر سکتے۔ حسین مظلوم علیہ السلام، یعنی یہ تو دعویٰ تھا قرآن کا، یہ تو دعویٰ تھا قرآن کا کہ بھئی یہ شہید راہ خدا زندہ کیسے ہوتا ہے؟ حسین نے نوکے نیزہ سے آواز دی، ایسے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اب سب کے سب جو ہے وہ فوج میں لڑنے والے بھی نہیں ہوتے، چھولداریاں والے بھی ہوتے ہیں، ٹینٹ لگانے والے بھی ہوتے ہیں، فوج کا کھانا بنانے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بھی آئے تھے لشکر یزید میں۔ توجہ، حسین نے جیسے ہی نوکے نیزہ پہ تلاوت کی تو فوراً جو ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک انقلاب آ گیا، اور وہ انقلاب کیا تھا؟ کہا کہ یزید تو ہمیں یہ کہہ کے لایا تھا کہ قرآن کے دشمنوں سے جنگ ہے، یہ کیسا دشمن قرآن ہے کہ جس کا سر کٹنے کے بعد بھی تلاوت کر رہا ہے؟ عجیب بات ہے یا نہیں؟ اچھا، اب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا منصب سنبھالا۔ جو حسین سے لڑے وہ مرے، جو بھاگے وہ بچے، جو جناب عباس سے لڑے وہ مرے، جو بچ کے بھاگے وہ بچے۔ ان بھاگنے والوں کی آخری پناہ گاہ کا نام ہے دربار یزید۔ ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ اب اگر نگاہ بصیرت سے دیکھا جائے، توجہ، اگر نگاہ بصیرت سے قبلہ دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جناب زینب کو اسیر کر کے نہیں لے جایا جا رہا، بلکہ اس بچے ہوئے لشکر کو اس کی آخری قتل گاہ تک جناب زینب کبریٰ گرفتار کر کے لا رہی ہیں۔ اور جانے کے بعد بی بی نے دربار میں یہی بات کہی، اَظَنَنْتَ یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الاسارا انا بنا علی اللہ ہوانا وبک علیہ کرامہ، کہ او یزید، ہم پہ آسمان کی فضائیں تنگ کر کے، زمین کی ناکے بندی کر کے، کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں عزت دی تھی اس میں کچھ کمی آ گئی؟ اور تو ہم پہ ظلم کرنے کے سبب بہت بڑا عزت دار بن گیا۔ کتنا غلط گمان ہے۔ اور کہتے کہتے وقت نہیں ہے، کہتے کہتے جو ہے وہ جناب زینب کبریٰ نے ایک چیلنج کیا، کہا کہ سن اور پھر سن کہ جتنی تیرے اندر طاقت ہے صرف کر لے، جتنا دم ہے لگا لے، جتنی کوشش ہے کر لے، مگر یہ بات یاد رکھنا، نہ تو تو ہماری فکر کو پھیلنے سے روک سکتا ہے، نہ ہمارے ذکر کو دبا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو یہ آنسوؤں کا سلسلہ جو ہے، یہ میرے عزیزو، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو مجلس کی تھی، یہ مجلس اسی سے متصل ہوتی ہے۔ یہ بی بی نے ایک ایسا میڈیا چھوڑا ہے
عزاداری کی شکل میں، کہ جو قیامت تک جو ہے وہ ظالم اور مظلوم کی پہچان کراتا رہے گا، ہے یا نہیں؟ ایسا میڈیا چھوڑا ہے کہ یزید اگر تو نے میرے ماجائے حسین کا غلط تعارف کرایا ہے تو صحیح ہے، میں تیرا صحیح تعارف کراؤں گی، اور ایسا تعارف کراؤں گی کہ اگر تجھ سے محبت کرنے والوں کو قیامت تک آتنکوادی نہ کہلوا دوں، زینب نہ کہنا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہاں تو میرے عزیزو، یہ مجلس، یہ ہماری شیرگ حیات ہیں، یہ آنسو۔ حسین مظلوم علیہ السلام نے کہا کہ انا قتیل الابرا، میں رلا رلا کے قتل کیا جانے والا۔ اللہ اکبر۔ مجھ سے مرثیے کی فرمائش کی گئی ہے تو کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے اور ہمارے لیے تحشہ آخرت قرار دے۔ اللہ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو، ارے چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے، ارے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ہے، ارے منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں رکا، دم ہے سینے میں رکا، زخم سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا، مضطرب ہو گئے ناموس رسول دو سرا، کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہائے ہائے بھیا، فضا دوڑی صبح در پھینک سر پر سے رضا، پیٹتی زینب مضطر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نڈھال، باہیں پھیلا کے
چلائی کہ ہائے ہائے میرے لال کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک خصال راز آیا میرے بچے کو نہ 18واں سال ٹکڑے تیغوں سے بدن کر دیا سارا ہائے ہائے ارے کون تھا کس نے میرے شیر کو مارا ہائے ہائے کون تھا کس نے میرے شیر کو مارا